کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا وہ شیطانی چیزیں بہت طاقتور ہیں، لیکن سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے ہی میں ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ حوصلہ رکھیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ تو بابا بولے، لیکن حضرت آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں، اور ایسے میں اگر ان چیزوں نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم صاحب زخمی ہوتے ہوئے بھی مسکرا کر بولے، اے اللہ کے بندو، صرف اتنا یقین رکھو، انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دینا اور روح کو نکالنا صرف اللہ کا ہی کام ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میرا اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ شیطانی چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ بس کسی بڑے سے ٹب یا بالٹی میں پانی بھریں اور میرے پاس لائیں۔ بابا نے وقت ضائع کیے بغیر ایک بالٹی میں پانی بھرا اور عالم صاحب کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی بھر کے لاؤ۔ بابا نے جلدی ہی ایک بوتل کو کھنگال کر اس میں پانی بھرا اور عالم صاحب کو دے دیا۔ پھر عالم صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کے بعد منہ میں ہی کچھ کلمات پڑھ کر بوتل والے پانی کے اندر پھونک ماری، اور بوتل سے کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر باری باری ہم سب لوگوں پر چھڑکا، اور ساتھ ساتھ کچھ منہ میں پڑتے رہے۔ اس کے بعد وہ بوتل والا پانی بالٹی والے پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بالٹی کے اندر اپنا داہنا ہاتھ ڈال کر مٹھی میں کچھ پانی لیا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا، اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں بھی ہاتھ کی مدد سے وہی پانی لگا لیا، اور کہا، چلو دوستو، اب ان شیطانی چیزوں کو جہنم واصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے کہا، ریاض صاحب، آپ یہ بالٹی اٹھا لیں اور میرے ساتھ نیچے چلیں۔ تو بابا نے ایک بار ہم سب کی طرف دیکھا اور بالٹی اٹھا کر عالم صاحب کے ساتھ بیسمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے فوراً میرے بڑے بھائی نے آواز دی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو عالم صاحب نے کہا، اب جو بھی آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، اب اللہ کے فضل سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سنتے ہی میرا دوسرا بھائی بھی بابا کے پیچھے چلنے لگا، تو باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم سب نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عالم صاحب اور بابا تھے، اس کے بعد ہم سب لوگ تھے، پر ہم لوگ ابھی بھی ڈر رہے تھے، لیکن عالم صاحب نے دوبارہ کہا کہ کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد عالم صاحب نے بابا سے بولا، یہ آپ بالٹی کا پانی بیسمنٹ کے پہلے دائیں کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب پانی دائیں سائیڈ پر ہی اگلے والے کونے پر چھڑکیں۔ بابا نے پھر ایسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب بائیں طرف جو کونا ہے ادھر جا کر چھڑکیں، اور بابا نے ایک بار پھر سے ایسا ہی کیا۔ اب ایک عجیب سی خاموشی تھی تہہ خانے میں، اور ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں نظر آ رہا تھا، اور عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے بیسمنٹ میں چلتے جا رہے تھے، اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اتنا اندھیرا ہونے کے باوجود ہم سب لوگ ایک دوسرے کو صاف صاف دیکھ سکتے تھے۔ اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم پانی چھڑک چکے ہیں۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے
الیکٹریشین اور صفائی والے تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیزیں نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ پھر عالم صاحب نے بابا سے کہا، کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کے جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کو ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا اب وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بس۔ پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے، ویسی ہی بدبو اس منحوس سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب اس منحوس نے ہم سب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں۔ پھر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم لوگوں کو، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی نکال کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں پانی چھڑک دیا اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، اور اچانک عجیب سا دھواں سا بنا اور ختم ہو گیا، اور پھر سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو اب جلدی سے یہاں صفائی کراؤ، تو ہم سب صفائی کرنے لگے، اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا اور تہہ خانہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس نے بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی، اور اس کے بعد بابا سے کہا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک دن میں ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنا ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے کہا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس آ گئے۔ بابا نے امی کو سب کچھ بتایا تو امی حیران رہ گئیں۔ پھر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اپنے اس نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے، اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی، اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے شفٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے فوراً اپنے بڑے بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد انجم بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر اس واقعے کے کافی سال بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور پھر اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک بابا ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا اسٹور روم بنایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے تہہ خانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جلد ہی ان کو واپس بلا لیتے ہیں، کیونکہ برائی جلدی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔